مریض کو مت بتائیں کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ ہارے ہوئے ہیں اور آپ میں کوئی جذبہ نہیں ہے. مریض کو مت بتائیں پلیز. پہلی بات تو یہ ہے کہ تھکنے کا مسئلہ ہے تو آرام کر کے اپنے آپ کو بحال کریں، اور اگر یہ فیلنگ بتانی ہے تو کسی فرینڈ کو بتائیں، اپنے کاؤنسلر کو بتائیں، اپنے ڈاکٹر کو بتائیں. پیشنٹ کو یہ بتانے سے اگر آپ کا خیال ہے کہ اس کو ترس آ جائے گا تو وہ نہیں آئے گا، کیونکہ وہ بیماری کی وجہ سے ایسا کرتا ہے. وہ برا نہیں ہے. وہ میرے سامنے کل اقرار کر رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب میں اتنی شرم آندی ہے کہ میں جدو تھانے تو تہاڈے وال آ رہا سا تے رستے چ میں رو رہا سا. نہیں، رستے میں تو مجھے کہہ رہا تھا کہ اگر آپ مجھے زیادہ ٹائم دیں تو مجھے فائدہ ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ، اور ساتھ کہہ رہا تھا کہ مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے. تو میں نے کہا نہیں، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ جو ہے مہربانی کر کے بات کر لیا کریں. ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ حال میں بات کیا کریں. اور آپ خود سوچیں کہ پیشنٹ سے جتنی لگی لپٹی کے بغیر میں بات کرتا ہوں تو اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ رسپیکٹ کرتے ہیں. آپ نے کبھی سوچا کہ اس بندے کی رسپیکٹ کیوں کرتے ہیں جو جب چاہے بندے بھیج کے تو اٹھوا لیتا ہے اور کھری باتیں کرتا ہے، لحاظ نہیں کرتا ہمارے ماں باپ کے اور سامنے یہ ساری باتیں کھول کے کر دیتا ہے. تو پھر کیا کبھی آپ کو سوچ آتی ہے کہ یہ بندہ یہ باتیں کر کے ابھی بچا ہوا کیسے ہے؟ کبھی خیال آتا ہے آپ کو کہ اس بندے کو ہمیشہ اپنے مریضوں سے، ان کے خاندانوں سے عزت کیوں ملتی ہے؟ کیونکہ میں ان کو بیڈ فیلنگ نہیں دینا چاہتا. انسپائٹ آف دی فیکٹ کہ وہ حرکتیں ایسی کرتے ہیں، میں پھر بھی ان کو کہتا ہوں کہ اچھا یہ ایسے نہیں کرنا، یہ ویسے کرنا ہے، یہ ویسے نہیں کرنا، یہ ایسے کرنا ہے. کوئی بات بھی نہیں مانتا. تو پھر بھی وہ کہیں نہ کہیں میرے لیے مہربانی رکھتے ہیں، سافٹ کارنر رکھتے ہیں. یہ میں اس پہ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں اور کا اتنا ہی، کیونکہ یہ آسان نہیں ہے. یہ لمبے 45 سال ہیں مجھے کام کرتے ہوئے، اب 50 سال ہو گئے ہیں. ایکشن میں کام کرتے ہوئے 45 سال ہو گئے. جب آپ کے پاس ایسا پیشنٹ ہوتا ہے تو جو پہلا رول آف تھم ہے وہ ہے لو فرسٹ. جبکہ لو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کسی نشے کے مریض کو. اس کے لیے آپ کو ڈیزیز کانسیپٹ سمجھنے کی کوشش ہوتی ہے. لو فرسٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی باتیں مانیں. وہ لو فرسٹ کا مطلب ہے کہ آپ اسے بے شک کہہ دیں نو نو نو. نو ایک مکمل سینٹنس ہے، اس میں بہت زیادہ وضاحتوں کی ضرورت نہیں. اللہ نے ایک ایسا لفظ بنایا ہے جو بہت مکمل لفظ ہے، پوری کی پوری کتاب ہے. نو. آپ کا کوئی اتنا اس میں کوئی پٹرول بھی نہیں لگتا. آپ کہہ سکتے ہیں نو، لیکن آپ کے چہرے سے محبت چھلکنی چاہیے، کیونکہ وہ آپ کا ایک ایسا ریلیشن شپ ہے جو میں نے نہیں بنایا، جو آپ نے نہیں بنایا، وہ خدا نے بنایا. تو مجھے نہیں پتا، نہ پوچھنے کی ضرورت ہے آپ کو، نہ یہ کوئی مشکوک بات ہے. پوچھتے وہ بات ہیں جو مشکوک ہوتی ہے، تو یہ بات کوئی مشکوک نہیں ہے. آپ محبت یقیناً کرتے ہیں، لیکن کہیں کہیں محبت کرتے کرتے 24/7 محبت کرتے کرتے ایک 5 منٹ کے لیے پٹری سے اتر جاتے ہیں. یہ ایک پرابلم ہے. بس ایک 5 منٹ آپ سب ٹھیک کرتے ہیں، لیکن وہ ایک 5 منٹ کوئی ایسے ہوتے ہیں جس میں کوئی بات ہو جاتی ہے. بس وہ میجورٹی آف دا ٹائمز یو آر پرفیکٹ آن دا مارک، لیکن وہ ایک 5 منٹ 4 دن بعد، 3 دن بعد، آدھی رات کو، کسی کوریڈور میں، کسی سیڑھیوں میں، وہ ایک 5 منٹ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کے سارے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیتے ہیں. آپ کو وہ سیکھنے کی ضرورت ہے. کاش میں آپ کو بتا سکتا کہ صرف آپ کو عمران خان کے وزیر اعظم بننے تک مار پڑے گی، لیکن میں ایسا بتا نہیں سکتا کیونکہ میرے پاس ایسا کوئی فیوچر کا نالج نہیں ہے. پر مجھے یہ پکا پتہ ہے کہ آپ ایک ہفتے میں ایسے حالات پیدا کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو بالکل نہ مارے. آپ کی بات جو ہے وہ ٹو دی پوائنٹ ہو. آپ صرف وہ بات کہیں جس پہ آپ نے عمل کرنا ہے، وہ بات ہرگز نہ کہیں جس پہ عمل نہیں کرنا. بڑھاس مت نکالیں. نو کہنا ہے تو نو کہیں، یس کہنا ہے تو یس کہیں. پرووک مت کریں. پارٹنگ کک مت دیں. جب بھی ملاقات ہوتی ہے بریف رکھیں، 1 منٹ 2 منٹ، اس سے زیادہ نہیں.
لیکن ہمارے گھروں میں یہ رواج ہے، ہر ایک کے گھر میں رواج ہے کہ ہماری میٹنگ شروع ہوتی ہے، دیر از نو اینڈنگ ٹائم. ہماری میٹنگ شروع ہوتی ہے اللہ طول. اللہ طول کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ عرب سے آئی ہیں. اللہ طول آپ سے پوچھو. ہاں، اللہ طول کا مطلب ہے چل سو چل. نہیں، آپ کو ہمیشہ بات کرنا چاہیے. بیگم صاحب آتی ہے، کہتی میں کو گل کرنی ہے اور فلانے موضوع پہ کرنی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ 5 منٹ کر لیتے ہیں بات. تو سب سے پہلے تو یہاں اس موضوع پہ لڑائی ہو سکتی ہے کہ وہ کہے کہ نہیں میں تو 5 گھنٹے لڑنا ہے تو تسی 5 منٹ سے فارغ کر رہے ہو منو. لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں، 5 منٹ میں آپ اپنا لب لباب بتا دیں اور کل میں 10 منٹ میں اپنا لب لباب بتا دوں گا اور پھر پرسوں بات کریں گے 5 منٹ یا 10 منٹ. کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ آپ کا پیچیدہ مسئلہ ایک میٹنگ میں حل ہوگا. اور نشے کی بیماری ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، یہ ایک میٹنگ میں حل نہیں ہوگا. آپ سوچ لیں کہ کتنی میٹنگ میں حل ہوگا. اور اس کے لیے آپ کو کچھ نصاب ہے جس کو فنگر ٹپس پہ کرنا پڑے گا. کچھ نصاب ہے. اور یاد رکھیں کہ آپ کے پیشنٹس کو صرف نشے کی بیماری نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہے آپ کے پیشنٹ کو سائیکیٹرک النس بھی ہے، بائیپولر ڈس آرڈر بھی ہے، نشے کی بیماری بھی ہے. تو اس پہ گریسفلی سب سے پہلے ایکسیپٹ کریں کہ یہ ہے، یہ افسوسناک انفارچونیٹ صورتحال ہے، اور اس کا جتنا غم منانا ہے منا لیں. کسی محبت کرنے والے سے، کسی رشتہ دار سے شیئرنگ کریں، بتا دیں دل کا دکھ کہ یہ مجھے ہے، اور اس کے بعد اس نقصان کو تسلیم کر لیں کہ یہ ہے اور موو آن. جس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کا سولوشن ڈھونڈنا شروع کریں. روز روز رونا دھونا نہ کریں. نہ کوئی پہلا علاج ہوتا ہے، نہ کوئی آخری علاج ہوتا ہے. ایک جد و جہد ہوتی ہے. تھنگز گیٹ بیٹر. اور آپ مجھے بتائیے، کیا آپ نے یہ سوچا کہ آپ نے ہمیں فون کیا کہ پہنچیں یہ مسئلہ ہے تو ہم نے کہا کہ کل آئیں گے، آج تو بہت رش ہے لاہور میں، ریلیاں نکل رہی ہیں، کچھ کہا؟ آپ میں سے کبھی کسی نے کہا اور رات کے 3 بجے 2 بجے 4 بجے مجھے یا محسن نواز کو یا مس شمائلہ کو یا کسی کو بھی، تو ہم نے کبھی کہا کہ نہیں کل صبح اچھا دیکھتے ہیں، اچھا کرتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. ناٹ ان مائی لائف. اگر آپ کے گھر میں مسئلہ ہے تو اٹ از ارجنٹ. میں اگر آپ دیکھیں تو ہر ڈاکٹر اس بات پہ بڑا فخر محسوس کرتا ہے کہ آپ اس سے ٹائم لیں تو وہ کہے گا جی نومبر دی 35 تاریخ نو آ جانا. بندے کو دل کی بیماری ہے، 2 سٹنٹ پڑے ہوئے ہیں سینے میں، اس کو درد ہو رہا ہے اور اس کی ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ مانگی جا رہی ہے تو وہ کہتا ہے نومبر چ آنا. اور یہ انگلینڈ میں بھی ہے، یہ کینیڈا میں بھی ہے، یہ امریکہ میں بھی ہے. مجھ سے کوئی بھی بات کرے تو میں کہتا ہوں کہ ارجنٹ ہے تو آج آ جائیں، نہیں تو کل آ جائیں. بہت ارجنٹ ہے تو ابھی آ جائیں. اور کبھی بھی ایسا نہیں کیا کسی اپوائنٹمنٹ کو کینسل کر کے جس کا مسئلہ ارجنٹ ہے اس کو کہتے ہیں کہ آپ آ جائیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم چارج نہیں کرتے. پاکستان میں میری فی تمام ڈاکٹروں سے زیادہ ہے. کوئی ڈاکٹر اتنی فی چارج نہیں کرتا جتنا میں کرتا ہوں. لیکن اگر مجھے رات کو کوئی 2 بجے بلائے گا تو میں کہوں گا کہ نوکر کیا اور نخرہ کیا، مجھے تو آنا ہے. تو سیدھی سیدھی یہ بات ہے. تو آپ نے سیکھنے کی طرف جانا ہے. ایک سعودی فیملی ہے جن کو میں نے انمول ماں بھیجی، میں نے کہا کوئی پاکستانی پڑھو تو انہوں کو وہ پڑھ کے سنائی. تو ریاض میں کہتے ہیں کہ جی ویسے تو ساڈا ہمسایا پاکستانی ہے لیکن اسی چاہتے نہیں انہوں پتہ لگے. یہاں آ کے بات رہ جاتی ہے، شیم کی وجہ سے بات رہ جاتی ہے. مجھے بتائیں، دکھی فیملی سعودی عربیہ میں ریاض میں، پیشنٹ ہے، نشے کا مریض ہے، پاکستان میں کاؤنسلنگ کر رہے ہیں اور ان کو ایک فائل بھیجی جاتی ہے کہ پرنٹ کرا کے کسی کو وہ پڑھ کے دس دے کہ کسی نے وہ نال گل کرنی ہے. تو 8 دن وہ فائل جڑی ہے وہ حالانکہ ٹوٹی نہیں، مطلب وہ پرنٹ ہی نہیں ہوئی. تو وجہ یہ ہے کہ ہمسایوں میں ایک پاکستانی ہے پر انہوں دسنا نہیں کہ ساڈا ایک مریض ہے. ویسے میں تو ہمسایہ نوں پتہ ہے. تو شیم سے نکلنا پڑے گا. دیکھیے ایک بیماری ہے جو پیچیدہ ہے جس میں آپ تنگ ہیں کافی عرصے سے. گھر میں مہمان ہیں، امی نہیں آئیں، آپ آ گئی ہیں، کل آپ نہیں آئیں گی،
اگلی کہانی آپ کی امی سنے گی، پرسوں امی نہیں آئیں گی، دوسری بہن آ جائے گی، آج آپ آئی ہیں، اگر یہ ندیم نور کا ولیمہ ہوتا تو ٹھیک تھا۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ نہیں چھپانا، ہم نے صرف بچانا ہے اپنے آپ کو۔ جب ہم نے بچا لیا اپنے آپ کو تو بس کافی ہے، بس چوپڑی ہوئی اور دو دو نہیں ہوتی، بچ جائے ہمارا بچہ، بچ جائے ہمارا فیملی ممبر، اتنا کافی ہے۔ اب یہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، فلانا نہ ہو، دھمکانا نہ ہو، اتنا فرمائشی پروگرام اس دنیا میں ہمارا کوئی نہیں چلتا۔ ہاں، اور یہ بالکل شیم میں نہیں رہنا، آپ نے نکلنا ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے